اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تعلیمات قرآنی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کی شناخت عطا فرمائے، قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ قرآن کی حقیقت میں یہی ہے کہ قرآن خوانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان معرفت قرآن کی منزل پر آ جائے، اور جتنے انسان اس میں مقابلے ہوتے ہیں، قرآن کے مسابقے ہوا کرتے ہیں، قرآن کے تشویق اور ترغیب ہوا کرتی ہے قرآن سے متعلق، یہ سب مفہوم اس کے یہی ہے کہ ہم قرآن فہمی کی منزل پر آ جائیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ چاہتا ہے قرآن، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 158، 158 نمبر آیت ہے، اور بہت ہی گرہ گشا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، دل نشین بھی ہے۔ بہت سارے پردے ہیں جن سے نقاب کشائی کرنے والے بھی ہے، اور بہت سارے وہ کہ جن کے دل و دماغ محبتوں سے دور ہیں اور بدعت و شرک کے نعرے بلند کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ تو آج بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس لحاظ کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا کہ یہ یقیناً بے شک صفا اور مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی شعائر میں سے ہیں، یعنی نشانیوں میں سے ہیں، علامتوں میں سے ہیں۔ These are the signs of God۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ سائنز ہیں، علامتیں ہیں۔ جو شخص بھی چاہتا ہے حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ ان دونوں پہاڑیوں میں سعی کرے، چکر لگائے، آمد و رفت کرے، اور جو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خیر اور خوبی چاہتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ اس کے عمل کا قدردان، شاکر ہے، وہ علیم ہے، بہت خوب جاننے والا ہے۔ بات یہاں بھی یہ ہے کہ دیکھیں صفا اور مروہ یہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، دو پہاڑیوں کے نام ہیں کہ جو مسجد الحرام کے دائیں طرف واقع ہیں، اور ان دونوں کا جو صفا اور مروہ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، آپس میں فاصلہ ہے، 428 میٹرز ان کا آپس میں فاصلہ ہے، تقریباً اراؤنڈ اتنا 428 میٹر اس کا فاصلہ جو ہے نا۔ یہ اب پہاڑیاں نہیں ہیں، اب ایک گویا سربستہ خیابان ہے، ایک چھتے ہوا حال ہے کہ جہاں پہ حاجی جاتے ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، وہاں پہ راؤنڈ لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور
صفا کا جو لغوی معنی ہے، صفا کا مطلب ہوتا ہے صاف اور شفاف چٹان کو کہتے ہیں، چھوٹی جو پہاڑی ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں صفا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آمیزش سے پاک ہو، خالص آمیزش، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، کوئی چیز اس میں مکس نہیں کی، کہ بالکل چیز جو ہے نا خالص ہے۔ اور یہاں جو ہے نا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ شعائر پرور۔ صفا سے مراد وہی چٹان ہے یہاں پہ، اور وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ اس وجہ سے بھی صفا کو صفا کہتے ہیں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نزول ہوا تھا منزل صفا پہ ہوا تھا، اس وجہ سے بھی صفا کہتے ہیں۔ اور مروہ کا مطلب ہوتا ہے سفید اور سخت قسم کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مروہ، مروہ اسے کہتے ہیں۔ اور یہ حرم کے بائیں طرف، وہ دائیں طرف اور یہ بائیں طرف واقع ہے۔ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت حوا علیہ السلام نے یہاں پہ نزول کیا تھا، مروہ یعنی مرأہ تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے مروہ ہو گیا، اس وجہ سے بھی اس کو، یہ بھی ایک جگہ اس کے جو ہے نا مفاہیم میں سے اور اس کے مطالب میں سے۔ ان دونوں جو چٹانیں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو 428 میٹرز ہیں، اس کے درمیان حاجی اور عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے اور چلتا ہے، آمد و رفت کرتا ہے، اور یہاں سے 7 مرتبہ وہ چکر لگاتا ہے۔ اور جہاں پہ وہ سعی کی جاتی ہے، یعنی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ ایک راؤنڈ ہو گئے، اور مروہ سے جب انسان صفا کی طرف آتا ہے تو 2 راؤنڈ ہو گئے۔ بعض چونکہ جو پہلی دفعہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو 7 چکر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک راؤنڈ ہو گئے۔ ایک آدمی نے وہ کیا کیا کہ اسی طرح 7، یعنی گویا جو 14 چکر بنتے تھے اس نے 7 شمار کیے، چونکہ وہ باطل ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ صحیح کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس نے بہت زیادہ عمل کیا ہے تو لہٰذا اس کو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے جو حکم دیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے، یہ اس ترتیب کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن بعض اوقات یہ کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے۔ 7 راؤنڈ لگانا، 7 چکر لگانا، 7 دفعہ آمد و رفت کرنا، انہوں نے سمجھا کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 1 چکر ہو گئے، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2 چکر ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو جو ہے نا وہ انویلڈ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں؟ پھر 7 چکر اور لگانے، 7 چکر اور لگانے۔ اس وجہ سے انسان کسی موڑ پر بھی حج اور عمرہ کے سلسلے میں عالم سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، اور اسے چاہیے کہ پراپر گائیڈنس لے عالم سے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو پہلے حج یا عمرہ کر چکے ہیں ان سے۔ تو باہر کے یہ تو ایک ویسے ضمناً بات آ گئی تو میں نے وہ کر دی۔ جس جگہ پہ انسان صحیح کرتا ہے، صحیح کہاں پہ کرتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح والی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسعی۔ مسعی کا مطلب یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من بقعۃ احب الی اللہ، کیا ہے؟ من المسعی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے جو محبوب ترین چیز ہے اس جگہ کے لیے، اس سرزمین، کہ وہ بقعہ ہے خدا کے نزدیک مسعی سے زیادہ کیا ہے؟ کوئی سرزمین نہیں کہ جہاں پہ وہ اللہ کو پسند آئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کیوں پسند کرتا ہے مسعی کو؟ جہاں پہ سعی ہوتی ہے وہاں اس جگہ کو کیوں اللہ پسند کرتا ہے؟ لِأَنَّهُ دلیل دے دی گئی، لام تعالی، لِأَنَّهُ يَظِلُّ فِيهَا كُلُّ جَبَّارٍ، اس وجہ سے کہ یہاں پہ آ کر
ہر ایک جابر کیا ہو جاتا ہے؟ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اس مسعی کی جگہ پر، سعی کی جگہ پہ، کبھی آہستہ چلنا، کبھی دوڑنا، کبھی تیز رفتاری، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی روپ ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جہت ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے۔ پھر فرماتے ہیں جعل السعی بین الصفا والمروۃ مظلۃ للجبارین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو جباروں کی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ وہاں پہ جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو آتے ہیں یہ جابرین، ڈکٹیٹرز، آمر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عام لوگوں کے ساتھ چلنا گوارا کہاں کرتے ہیں؟ پہلی بات ہوئی ہے ان کی شان میں کمی آ جاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، جو نادار ہیں ان کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کہتے ہیں ہم جیسا وہ جو ملوکیت کی جو تھاٹ ہے اور سوچ ہے اس کو لیے ہوئے کہا غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے کہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کہیں تیز چلنا یہ ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ناز و نخرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب وہاں کے اوپر کہیں جگہ تیز چلنا ان کو ناگوار نہیں ہے، لیکن چلنا ہے وہاں پہ، گرین لائٹ ہے، ہاں جی تھوڑی چال بدلیں، اپنی چال بدلیں، اپنی جس کو ہرولہ کہتے ہیں، اپنی چال بدلیں، آپ تھوڑی سی تیزی اختیار کریں کہ وہ جو اپنے ناز اور نخروں کے ساتھ چلتے تھے، دوسروں کو ساتھ نہیں ملاتے تھے، اب یہاں پہ سارے پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف کلرز ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف روپ ہیں، مختلف جہت ایک ہے، لباس ایک ہے، رنگ ایک ہے، رنگ توحید ہے، صبغت اللہ میں شامل ہیں یہ سارے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مذلۃ للجبارین، یہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ جباروں کی ذلت و رسوائی کی جگہ قرار دیا ہے یہ سعی کرنا۔ سعی کرتے ہیں نا جب ایک انسان، وہ تو سڑکوں پہ تیز نہیں چلتا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جابرین کے لیے بہت بڑی بیداری کا مقام ہے، جہاں انہیں کبھی آہستہ چلنا پڑتا ہے، کبھی تیز دوڑنا پڑتا ہے، اور انسان کا وہ ناز اور نخرہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سعی کا جو فلسفہ ہے، سعی بذات خود سٹرگل ہے، سعی سٹرگل ہے، سعی کا مطلب سٹرائیو ہے، سعی کرتا ہے۔ اس کی حکمت، اس کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے، کہاں سے سعی نکلی، کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں یہ بھی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں سار السعی بین الصفا والمروہ لأن ابراہیم علیہ السلام عرض لہ ابلیس، کہتے ہیں کہ یہ جو سعی ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان، اس کا سبب یہ بنا کہ جب وہاں پہ تھے حضرت ابراہیم تو ایسے میں شیطان آ گیا، شیطان کو دیکھا، شیطان سامنے آ گیا، فَأَمَرَهُ جبرائیل، حضرت جبریل نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، کیا کرو؟ فَشَدَّ عَلَيْهِ فَهَرَبَ مِنْهُ، دوڑ کے گئے اس کی طرف، اس کو بھگائے، جاؤ اس کو بھگاؤ، اس کے پیچھے جب دوڑ کے وہ بھاگا۔ تو یہ جو سعی کی ہے حضرت ابراہیم نے، فجرت بہ السنہ، تو یہ جو سیرت ہے حضرت ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی سیرت جاری ہو گئی یہیں سے، کہ جس کو کہتے ہیں ہرولہ، جو تیز دوڑتے ہیں نا اس وجہ سے ہے یہ ہرولہ، جس کو کہتے ہیں ہرولہ، یعنی جہاں پہ انسان، وہ جو گرین لائٹ آتی ہے، جو وہاں پہ حج اور عمرہ کے لیے گئے، ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جہاں سے تھوڑی سی اپنی چال کو ایک انسان بدلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہرولہ۔ اور ہرولہ مردوں کے لیے مستحب یہ ہے، لیکن خواتین کے لیے ویسی تھوڑی سی وہ اگر تیزی اختیار کریں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو چال بدلنا ہے یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ بھرم دیا اسلام نے خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے حتی ہرولہ تک کے لیے اس کو معاف کی، کہ اس طرح جو ہے کہ ان کے جسم کے ان تقاضوں کے تحت اسلام نے اس چیز کو بھی کہا اگر نہیں، آپ اپنی آرام سے تھوڑی سی تیزی اختیار کریں، بس یہ کافی ہے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو روایت ہے اسی سلسلے میں، سعی کے سلسلے میں، اس مسعی کے سلسلے میں، بین صفا والمروہ کے سلسلے میں فرمایا کہ جعل لسعی ابراہیم، یہ چونکہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم نے سعی کی، اس وجہ سے یہ سیرت ابراہیمی قرار پائی، اس وجہ سے آئی۔ یہ تو تھی ایک ڈسکشن، آپ کو مقدمتاً ایک ویسے انٹروڈکٹری کے طور پر ایک انٹروڈکشن دینے کے لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس سے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا ہم انشاءاللہ بات ضرور کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ صفدر بول رہا ہوں سعودی عرب سے سر۔ جی ماشاءاللہ صفدر، آپ بھی مجھے پتہ ہے وہ مروہ کے ساتھ ملے تھے، یاد ہے آپ کو؟ صفدر بھائی آپ بات کیجئے۔ کیا ہو گیا؟ کال جو ہے نا ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پہچان گیا ہوں، اور میری اور آپ کی ملاقات غالباً 2-3 سال پہلے وہی آپ نے مجھے مروہ پہ جب میں بھی سعی کر رہا تھا تو وہاں پہ تقصیر کے دوران آپ کی اور میری ملاقات آپ نے پہچان لیا تھا، شاباش دینی چاہیے آپ کو۔ تو یہ ہمارے صفدر بھائی ہیں سعودی عربیہ سے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے سنت ابراہیمی قرار دیا ہے، سنت ابراہیمی، اور اس کا اتنا ثواب ہے اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، سعی کرتا ہے، آمد و رفت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جب سعی کرتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ ثواب تو پیغمبر اسلام میں بتائیں گے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحاج، یہ حاجی جو گیا ہوا ہے، عازم سفر حج مبارکہ ہے، یہ جب جاتا ہے نا حج کے لیے، اذا سعی بین الصفا والمروہ، جب ایک حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کو؟ خرج من ذنوبہ، سارے گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے جب ایک حاجی اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر سعی بین الصفا والمروہ، سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، کیا ہوتا ہے؟ خرج من ذنوبہ، ہر گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، سارے گناہ سے وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں، گناہوں سے خارج ہو گئے۔ 7 مرتبہ یہ جو آمد و رفت ہو رہی ہے، دیکھیے اب میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سات مرتبہ جو کہا گیا نا، 7 مرتبہ کعبے چکر لگانا ہے، 7 مرتبہ صحیح کرنی ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمانیں ہیں، یا بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحمید آرلینڈ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی میرے ساتھ صحیح کی تھی جی۔ جی 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 ماشاءاللہ، جی فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا صرف ایک ہی یہ آپ جو صفا اور مروہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہلو جی جی میں سن رہا ہوں، آپ بولتے رہیے۔ تو اس کے میں نے جو پہلے سنا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہے، جبکہ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرف ہی آ رہا میں سعی کی۔ جی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی یا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تھی؟ اس کے بارے میں پلیز۔ میں ابھی آ رہا ہوں، وہی جو ہے نا اسی کویسچن کو میں تقریباً جو ہے نا اس پہ پہنچنے والا تھا۔ یہ جو 7 کی میں بات کر رہا تھا تو اس پہ میں ابھی اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ شاباش ہے، آپ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی فرمائیے. یہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. اچھا لندن سے بول رہے ہیں. جی جی میرا نام زاہد بہار ہے. زاہد بھائی ہیں. جی جی تو میں مطلب ہے نا اہل بیت کے ماننے والے سے ہوں. بالکل ماشاء تو میں اللہ. نے تھوڑا سی پرائیویٹ بات کرنی تھی, میں نہیں چاہتا کسی کے سامنے کوئی بھی سنے, کوئی نہیں کرنا. تو پرائیویٹ کریں تو پھر پروگرام کے بعد ہی کریں, چونکہ یہاں تو ساری دنیا سن رہی ہے. پھر ایسی جی میں نے جی پرائیویٹ کرنی ہے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پروگرام کے بعد جانا ہے. کوئی بات پروگرام کے بعد آپ سے بات ہو سکے گی؟ مجھ سے بات ہو جائے گی. آپ پروگرام ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا دوسرا نمبر جو ہے نا 48 والا, اس پہ ملائیں گے تو مجھے وہ دے دیں گے کال. چلے ٹھیک ہے. یہاں پہ 51 جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ 48 آپ نے لگا دینا. جی 481. چلے شکریہ. اوکے السلام علیکم. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو 7 کا فگر ہے نا, فگر 7 دفعہ وہ چکر لگانا ہے, 7 دفعہ طواف کرنا ہے, 7 زمینیں ہیں, 7 آسمان ہیں, 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو تو اس پہ جو ہے نا کوئی بیماری نہیں رہتی ہے. یہ ساری 7 آپ اس کی جو ہے نا حیثیت اور جہت, اس سے اگر مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پاس تو جواب نہیں ہے. یہ اللہ والے جانتے ہیں بہتر, جو معصومین ہیں. اس کی جو کنفگریشن جس کو کہا جائے یا اس کی ڈی کوڈ کرنے والی چیزیں ہیں, یہ وہ جانتے ہیں جو باہر کیف. میں نے فقط آپ کو متوجہ کیا ہے کہ آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ 7 جو ہوتا ہے کیا وجہ ہے اس کی, اس میں کون سا ایک عظمت ہے اور کون سا تبرک ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس 7 کے عدد کو اتنا پسند کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ شامل ہوئیے اور دوبارہ کال ملائیے انشاءاللہ العزیز. آپ کی کال بالکل مل جائے گی اور مجھ سے بات بھی آپ کی ہو جائے گی. تو اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے. یہ فقط میں نے آپ کو ایک کویسچن, اس کو آپ ہوم ورک سمجھیں, یا جس طرح مثلا 40 کا عدد ہے, 40 کے عدد کے مختلف اس کے پہلو ہیں, مختلف جہات ہیں, مختلف اس کی جو سگنیفیکنس ہیں, اس کی یہ ساری چیزیں انسان کیا ہے کہ اس پہ ایک اور تھارولی جو ہے وہ ڈسکشن چاہیے. لیکن یہاں پہ نہیں, یہاں پہ فقط میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ نہیں, یہ جو 7 مرتبہ ہے, 7 مرتبہ, ہاں جی طواف کرنا ہے 7 مرتبہ, سعی کرنی ہے 7 مرتبہ, یہ 7 جو ہے نا مثلا یہ زمینیں 7 ہیں, یہ آسمان 7 ہیں, یہ جو روایات میں 7 تو اس کی کیا ہے, اس کو آپ باہر کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ جائیں گے. یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 7 مرتبہ ہے, دراصل یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی سنت ہے. کب سنت ہے, یا آپ اس کو اخلاص عمل کہیں, ان کے اخلاص عمل کا جو نتیجہ ہے یہ 7 کی صورت میں 7 دفعہ, کہ جب پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے, مجھے اب اس واقعے کو دہرانا بھی نہیں ہے, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے یہاں چونکہ اولاد نہیں تھی, حضرت حاجرہ کے جب اولاد ہوئی, حضرت اسماعیل ہوئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت کیا ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ فلسطین سے جائیں اور مکہ کی سرزمین, چٹیل میدان, لک و دک صحرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب 2 سوال ہیں میرے. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حسین مرتضیٰ لندن سے بات کر رہا ہوں. آپ حسین مرتضیٰ ہیں بھائی ہمارے, اور لندن سے بول. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی لون انٹرسٹ پہ لیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں, اس کی کیا وہ ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک چیز کافی فیس بک پہ ریوالو کر رہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عموماً ہماری گاڑیوں کے پیچھے ہم لوگ اسٹیکر وغیرہ لگاتے ہیں علی وارث کا, تو اس پہ کچھ ہمارے سنی بھائیوں کو کافی اعتراض ہو رہا ہے آج کل. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس پہ وہ قرآن آیات اس کی جواب میں لاتے ہیں کہ یہ لکھنا صحیح نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی پلیز روشنی ڈال دیجیے گا, بہت شکریہ. ٹھیک ٹھیک.
تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو کہ آپ اس طرح کریں کہ فلسطین سے جائیں مکہ. ظاہر ہے کہ جتنا وہ لک و دک صحرا ہے اور اس صحرا میں کتنی دیر تک ایک خاتون اور ایک بچہ کے جو شیرخوار ہے، جو زاد راہ تھا، جو سفر کا ساز و سامان تھا، اور جو جتنا حضرت ابراہیم دے کر گئے تھے، یہ ساری سنتیں ابراہیمی کی جو توحید کے علمبردار ہیں، توحید کے علمدار ہیں توحید کے. اور انہوں نے دعا کی پروردگار میں لکھ و دک صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے اخلاص کی خاطر، تیری محبت کی خاطر. کچھ دن جو پانی تھا، خوراک تھی، وہ چلی. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں کی مامتا برداشت نہیں کر رہی ہے. ماں کبھی صفا سے مروہ جاتی ہیں، وہاں سے ایک سفیدی نظر آتی ہے جس کو آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایلوژن کہتے ہیں، یا سراب جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں. دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نقی بول رہا ہوں. جی مولانا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی جی. کہ جو یہ واقعہ سارا جو تھا، پانی کا نکلنا، حضرت اسماعیل کے ہڈیوں کا رگڑنا، تو ادھر ان کی والدہ پریشانی کے عالم میں بھاگ رہی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ کام کیا، یا حضرت اسماعیل کے نبی ہونے کی بشارت کا نتیجہ تھا کہ یہ پانی نکلا؟ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ ماں ہے، برداشت نہیں کر سکی. کبھی صفا کے جب پہاڑ پہ آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے سفیدی سی وہ پانی سا، وہ ایلوژن سراب سا جو نظر آتا ہے، کہتا ہے ہاں وہاں پانی، فوراً دوڑ کے وہاں جاتے ہیں. وہاں دیکھتے نہیں، وہ سفیدی سی ہے، وہ ایک چمک ہے، پانی کی جس چمک ہوتی ہے وہ ہے، پانی تو نہیں ہے. پھر وہاں سے جب دیکھتی تھی صفا پہ اسی طرح وہ نظر آتا تھا. جو 7 مرتبہ 7ویں دفعہ آخر بے بس ہو کے ماں تھک ہار کے جب آئے نا واپس، تو ایسے میں دیکھا پاؤں کے انگوٹھے سے پانی کا فوارہ جاری ہے. پانی کا فوارہ. زم جو زبان میں تھا، زم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی رکنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ترجمہ کیا ہے اس کا، یاد بھی کی جائے، وہ بھی مبلغ دین و ملت علامہ نقن آل اللہ مقامہ. وہ کہتے تھے زم کہا یعنی تھم، یعنی رک جا. پانی چونکہ یک دم جب دیکھا کہ پانی کا فوارہ ہے تو کہا کہ زم یعنی رک جا، آہستہ. اس وجہ سے کہ یک دم ابھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے، بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور میرے ہاں کوئی ایسا چارہ کار نہیں. اللہ نے بڑی کرامات فرمایا تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. صحیح مطلب ہی یہی ہے. صحیح کا مطلب ہی یہی ہے. جب ہر طرف سے نا امیدی ہو جائے تو اس کی امید پہ ہمیشہ باقی رہنا وہ تمہیں عطا کرے گا. یہ ہے صحیح کا مطلب. صحیح کا مطلب یعنی اپنی سٹرائیو اور سٹرگل کو ختم نہیں کرنا ہے. سنت ابراہیمی ہے اور سنت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ ہے. دیکھا پانی کی مقدار اس طرح زیادہ ہونے شروع ہو گئی. آج بھی دیکھیں یہ معجزہ پروردگار کہ آج بھی پوری دنیا سے کتنے ڈرم لوگ لے کر جاتے ہیں. پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے یہ زمزم کا پانی. ایک کنواں ہے کہ سب کو وہ سیراب کیے جا رہا ہے. پرندے ہمیشہ پانی کی طرف جاتے ہیں، اپنا رخ کرتے ہیں. پرندوں نے رخ کیا مکہ کی طرف. یہی مکہ بکا بنا ہجوم کا جو ذریعہ. لوگوں نے دیکھا کہ پرندے کس طرف جا رہے ہیں، پانی کی طرف جاتے ہیں. لوگوں نے اس طرف رخ کیا. آبادیاں بڑی. اس کے بعد یہی مکہ یہ بکا بنا. بکا کا مطلب یعنی ہجوم کی جگہ. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ماں بیٹے کی قربانی ایک نبی اور خدا کے حکم کے تحت کیا معجزہ دکھاتی ہے. ہر سال کیا ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں. آخری دے دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے.
الحمدللہ الحمدللہ. اور بیلنس ختم ہو گیا تھا میرا. اے سعودیہ کا بیلنس ختم ہی ہونے والا ہے. بیلنس ختم ہو گیا تو پھر کیا میں نے کہا آغا صاحب سے بات تو کروں. جی 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 نہیں ہم سعودیہ کا دیکھ رہے ہیں بیلنس ختم ہی ہو رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ. جی بتائیے، جی فرمائیے. بس سر دعا سلام کرنی تھی آپ سے. اوکے میں نے کہا کہ میں نے مکہ جانا ہے، اگر آنا ہے تو ابھی آ سکتے ہیں میرے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا وہاں پہ، وہی میں نے بتایا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں، ہماری اور آپ کی ملاقات پہلی ملاقات مروہ پہ ہوئی تھی. یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے؟ جی ہاں یاد ہے سر. ہاں ہم کبھی بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھتے ہیں اپنے جو عزیز ہیں. نہیں میں نہیں بھولتا، میں واقعی میں بھول گیا تھا اس سال میں نہیں بھولوں گا انشاءاللہ. اچھا چلیں، زندہ باد اللہ. انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے، صحت ہے انشاءاللہ، شامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھوڑا سا ہم نے ڈسکشن کو لانا ہے، سوال بھی میرے پاس آ گئے ہیں اور مجھے اس تھوڑا سا ڈسکشن کو بھی آگے مجھے بڑھانا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جو قربانیاں دیا کرتے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں ان کی جو جائیگاہ ہوا کرتی ہے، مسکن ہوا کرتا ہے، اللہ اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے. یہ 7 مرتبہ جو فگر ہے، یہ وہ مقدس فگر ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ڈیزائن کیا ہے، یہ ڈیزگنیٹڈ ہے، یہ تکوینی اس کو کہا جائے وہ ہے، یہ اسائن بائی گاڈ ہے. ورنہ وہ پہلے ہی راؤنڈ میں پانی دے سے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. دوسرے ہی جب چکر میں جب دوسری آمد و رفت جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آنے کی تھی، اسی وقت کر سکتا نہیں. 7 کے جو مقدس فگر ہے اس کو کمپلیٹ کیا. اللہ نے ایک ایسی بہار عطا فرمائی وہ کہ جو آج تک جاری اور ساری ہے. اور یہ کیا ہے کہ وہی زمزم کہ جو بیماروں کی شفا کا سبب بنتا ہے. فرمایا تم طواف کرو نا، 7 چکر جب لگاؤ، 7 راؤنڈ جب تمہاری کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد جاؤ زمزم پیو، سینے پہ پھینکو، ماتھے پہ لگاؤ، سر پہ چھڑکو، تمہاری بیماریاں کافور ہو جائیں گی، تمہیں شفا مل جائے گی. زمزم چونکہ کیا ہے، یاد ہے ولی برحق حضرت اسماعیل کی اور ان کی مادر گرامی کی، کہ جنہوں نے اللہ یہ نہیں دیکھا ہے. کون ہوتا ہے اپنی عزت کو اس طرح جانا؟ یہ سوچنے والی چیز ہے. یہ اولیاء خدا کا کام ہوتا ہے، عام افراد کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایک ماں اس چٹیل میدان، اس لک و دک صحرا کہ جہاں نہ کوئی سبزہ نہیں، اب نہیں ہے اس دور کے آپ بات کر رہے ہیں. آپ جب کہ اس ماڈرنائز دور میں ہیں اور اب بھی جا کر دیکھیں. مجھے یاد ہے آج سے میں نے جب پہلی دفعہ غالباً 96-97 میں جب میں نے حج پہ گیا، اور اب کی دیکھی کوئی اتنی بڑی تو تبدیلی نہیں ہے، لیکن اب جا کر وہ اتنی مشکل اس دور کی جہاں پہ کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. نہیں، فداکاری ہے، ایثار ہے. تم ایثار کرو گے نا، قربانی کرو گے، فداکاری کرو گے، اللہ قدردان ہے، شاکر ہے، وہ تمہاری قدردانی کرے گا. تمہارے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا اللہ. تم کام کرو گے جب اس کے لیے، اس ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جب تم کام کرو گے، تمہارا عمل کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے. یہ چیز ہے. اور یہی چیز کو اگر میں آپ اس کو کنیکٹیوٹی دے دوں، اس چیز کو میرے مولا امام سجاد نے شام کے دربار میں بھی ایک چیز کہی تھی. اپنا تعارف کرایا نا، اپنا تعارف کرایا. تعارف کے بعد کچھ جملے ہیں، میں وہ سارا نہیں، انشاءاللہ میری اس دفعہ بڑی حسرت تھی کہ میں وہ خطبہ اپنے مولا اور آقا امام سجاد کی اس کی پوری کامنٹری ہونی چاہیے، لیکن چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے پہ ڈسکشن کی، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ ضرور وہ جہاں پہ اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تعارف کراتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، جو مجھے جانتا ہے، جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اپنا تعارف کرتا. اس کے بعد ایک چیز کہتے ہیں، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. میں فرزند مکہ ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، فرزند مکہ ہوں. یہ کعبے کی سرپرستی میرے پاس ہے، میں کعبے کی سرپرستی تولیت میرے پاس ہے. انا ابن مکہ و منا، میں فرزند منا ہوں.
حضرت ابراہیم نے ایک قربانی دی تھی، میں 72 قربانیاں دے کے آ رہا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں فرزند زمزم ہوں۔ اگر زمزم کا پانی ہر مرض کے لیے شفا ہے تو ہم بھی ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہیں۔ انا ابن زمزم و صفا، اور میں فرزند صفا ہوں۔ یہ جو دیکھیں نا، یہ پورا سلسلہ جو ہے نا وہ جوڑ دیا۔ بات جو میری ہے، شان نزول اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس جو آیات ہیں یہ آیے کریمہ ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ شعائر پروردگار میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے زمانہ جاہلی، جو عہد جاہلیت تھا، جہاں پہ پورے کا پورا جو سلسلہ شرک اور بت پرستی اس میں تھا، تو ان کے دوران اس دور بھی صحیح ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو کوہ صفا پہ ایک بت رکھا اور کوہ مروہ پہ بھی ایک بت رکھا۔ جو کوہ صفا پر بت تھا اس کا نام تھا اساف، الف سین الف سا اور فیمو کو اساف، اور مروہ پہ جو بت تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ تو یہ کیا کرتے تھے مشرکین؟ یہ بت پرست زمانے جاہلیت کے اس میں زندگی گزارنے والے یہ کرتے تھے کہ جب آتے تھے نا صفا پہ تو اساف پہ خوب جو ہے نا چومتے، اس کو چھوتے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے پھر چلے جاتے مروہ کی طرف۔ مروہ پہنچتے تو نائلہ کو، وہی ان کا طریقہ کار رہتا تھا، وہاں پہ چھوتے چومتے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ سلسلہ، یعنی جو بت پرستی تھی ایک قسم کی، مسلمان چونکہ درسگاہ توحید کے پروردہ تھے وہ نہیں اس طرف جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ جو مشرکانہ عمل ہے کہ وہاں پہ ایک طرف نائلہ کی اس کی عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف اساف کی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے کتراتے تھے، کہتے تھے پرہیز ہی کیا جائے ایسی انوائرمنٹ سے جہاں پہ اس قسم کے مشرکانہ عمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس تصور کی نفی کی ہے، اس تصور کی نفی کی ہے کہ وہ اگر مثلا انہوں نے دو بت رکھے ہوئے ہیں، نائلہ اور اساف کو وہ چومتے ہیں، اس کو عبادت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ وہ سنت ابراہیمی قدغن ہو جائے، نہیں، سنت جناب حاجرہ ممنوع ہو جائے، نہیں، وہ یادیں برقرار رہنی چاہیے۔ تم اس طرح کرو کہ تم اس طرح کرو، صحیح کیا کرو، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، تم صحیح کیا کرو۔ اور اس وجہ سے کہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ شعائر پروردگار ہیں۔ انہوں نے اگر دو بت رکھ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ایک عظیم عمل ہے شاعر پروردگار کا ہے ہم اسے چھوڑ دیں اور اس کے آ جائیں۔ لہٰذا یہ اگر چند لوگ اپنی حب ذات کی وجہ سے کچھ مقدسات کو چاہتے ہیں آلودہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ اس عمل خیر کو چھوڑ دیں، ان کی اپنی نیتوں پر ہے۔ لہٰذا تم کیا کرو کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو۔ وہ بتوں کو پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑو، ان کا تم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تم کیا کرو کہ اس پہ کرو، کہ جہاں پہ سارے کے سارے اختلافات مٹا کر اور ایک آ جاتے ہیں، ایک ہی سنگم ہے، ایک ہی رخ ہے، کہ جہاں پہ انسان جب آتا ہے رسول شناسی کی منزل پر آتا ہے، توحید شناسی کی منزل پر آتا ہے، انسان شناسی کی منزل پر آتا ہے۔ یہ جو بین صفا والمروہ ہے اور یاد ابراہیمی کو تازہ کرتا ہے۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ یعنی یہ وہ مقدس یادگاریں ہیں کہ جو اللہ کی خاطر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ اگر میں کہہ دوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ احیاء کلمہ حق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمہ کو ریوائیو کرنے کے لیے، یا عام فرق ہے، دین مقدس اسلام کی سربلندی کے لیے تم نے فقط خود نہیں باہر نکلنا ہے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ بیوی بچوں بھی راہ خدا میں، راہ مصطفیٰ میں، دین مقدس اسلام کی خاطر انہیں بھی چاہیے کہ، اور یہی سنت ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو مباہلہ بھی وہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلمہ بلند رہے، اگرچہ بچے شیر خوار ہے، کوئی بات نہیں،
اگرچہ وہاں پہ سارے نہ عزت نہ نہیں، اللہ کا حکم آگے ہے سب چیز کیجیے، عزت اور آبرو اللہ کی ہے، للہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزتوں کا بھرم، اور وہ مرکز عزت اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کربلا اسی نمونے میں، اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں، مباہلہ کو اسی انداز کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ ہے کہ سنت ابراہیمی پر چلنے والے کون ہیں اور گھروں میں بیٹھنے والے کون ہیں، میدانوں میں رہنے والے جو جاتے ہیں ادھر ادھر وہ کون ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نیتیں جو ہے نا وہ خالص نیت کے ساتھ، آپ کی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھو، وہ بتوں کی پوجا کرتے تو کرتے رہیں، ان کا آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے ان یادوں کو تازہ رکھنا ہے، اور یہاں سے ایک اور چیز بھی میں بہت بتا دوں، اور بڑے سلینگ لینگویج میں نہیں بلکہ اچھے انداز کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ جو سعی ہے نا صفا اور مروہ، وہاں پہ کیا تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سعی کرتے تھے مشرکین اور عہد جاہلیت میں بت پرست آ کر، تو یہ اپنی جگہ ایک اور سعی کا جو ہے نا وہ ایک کارخانہ کھول دیں اور ایک اور سعی کی جگہ بنا دیں، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کے اوپر بھی دلیل بھی ہے کہ جب کسی مرکز میں اس قسم کی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں تو تم نے مرکز کو ترک نہیں کرنا ہے، تم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے سیرت اور کردار کے ذریعے اس الہی پیغام کو جانا ہے۔ یہی کل چیز ہے، وہ کہاں گئے سارے بت پرست، ختم ہو گئے۔ یہی تم اگر ایک مرکز اس کے بعد ایک اور مرکز پیدا ہو جائے، یہ وہ تصور غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں پہ دیکھیں خرابیاں ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہیں، وہاں پہ دین لاگو نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے مرکز کو جاؤ، وہاں پہ جا کے تم اپنا حضور پیش کرو، اپنی پریزنس پیش کرو، اور وہاں پہ جا کر اصلاح کرو، ریفارمیشن کرو، کل یہی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہیں وہاں پہ نہیں، یہ سنت الہیہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں شعائر پروردگار۔ اب ایک اور چیز بات کیا کروں میں کہ ٹائم میرا جو ہے نا بالکل اختتامی مراحل پر ہے۔ شعائر سے مراد کیا ہے؟ شعائر سے مراد ہوتا ہے، شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائنز آف گاڈ، وہ علامت کو کہا جاتا ہے، یعنی کیا ہے کہ جنہیں دیکھ کر تم یاد خدا کی طرف جاؤ، اس کو کہتے ہیں شعائر پروردگار۔ اور یہ ایسا محسوس مظاہر پروردگار ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ وہاں پہ 50 جلدیں بھی اگر کتابوں کی لکھ دینا تو اتنا مفہوم سمجھ نہیں آتا ہے جتنا ایک دفعہ جا کر ان مظاہر پروردگار کو، یہ جو illuminations and manifestations of God ہیں، انہیں جا کر وہاں پہ انسان دیکھتا ہے، آپ کو پوری کی پوری تاریخ، آپ ادھر سے ہزاروں مجلسیں سنیں، ایک دفعہ کربلا چلے جائیں، آپ کو سارا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ آپ ہزاروں دروس حج کے سنیں، ایک دفعہ آپ بیت اللہ چلے جائیں، صفا اور مروہ چلے جائیں، وہ سب درسوں پہ حاوی ہوتا ہے، سارے کتابوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان جاتا ہے فاصلے مٹ جایا کرتے ہیں، وہ تاریخ سکڑ کے سامنے آ جاتی ہے، مجسم صورت میں، منقش صورت میں سامنے آ جاتی ہے، اور انسان محبتیں پیدا کرتا ہے۔ ہاں، حضرت حاجرہ نے فداکاری کی تھی، حضرت ابراہیم نے یہ قربانی دی تھی، حضرت اسماعیل کا یہ ایثار و جذبہ ہے، فوراً انسان میں ایثار و جذبہ ہوتا ہے۔ وہاں جانے سے، مظاہر پروردگار کی طرف رجوع کرنے سے شرک نہیں ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوا کرتی ہے، یہ شعائر پروردگار ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر پروردگار کی تعظیم کیا کرتا ہے، آنر کیا کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے، اس کا دل متقی ہوتا ہے۔ تمہاری زبان متقی ہو اور چیز ہے، تمہاری اعضاء و جوارح متقی ہو اور ہو، لیکن جب دل کی دھڑکن انسان کی تقوی سے سرشار ہوا کرتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء و جوارح اس کے تابع رہا کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے، اور یہ اس عظیم یاد کی طرف، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کا ہتھوڑا رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، ہاں جی او جی جنت البقیع کا شرک ہے، تمہیں کیا پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے بدعت کیا ہوتی ہے؟ تم نے اس کو اجارے پہ لیا ہوا ہے۔ جن کی آنکھوں میں وہ سرمہ غربیت ہوتا ہے، انہوں نے اجارے پہ لیے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں۔ شرک کی انہیں صدا آتی ہے، یہ ٹولہ اسے چونکہ اصل میں یہی تھا،
چونکہ میں آپ کو ان کی اصل بتاؤں، اصل وجہ یہ تھی شرک کی، اصل وجہ ان کی بدعت کی یہ تھی، چونکہ جب یہ جاتے ہیں جنت البقیع گئے، جب دیکھا ہاں امام حسن کی یاد ہے، اچھا امام حسن کو کس نے زہر دیا تھا، وہ کون سی تھی طاقتیں، اس وجہ سے وہ سارا ان کا شجرہ کھل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بچانے کے لیے چاہتے یہ ہیں کہ نہیں، ان کی اگر کربلا جائیں، جنت البقیع جائیں، پیغمبر کی زیارت پہ جائیں اور وہاں پہ احد کے شہداء کو سلام کرنے کے لیے جائیں، کہتا ہوں بدعت ہے، یہ خود بدعت ہیں، یہ خود شرک ہیں، اس وجہ سے کہ انہیں مفہوم ہی کا نہیں پتہ ہے اصل شرک اور بدعت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ کیا ہے، آخری میں جملہ کہہ کے تمام کروں، چاہتا یہ تھا تھوڑی ڈسکشن اور ہو جاتی۔ دیکھیں جہاں پہ حج کا مطلب ہے، حج کا ویسے مطلب لغوی طور پہ ہے قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، لیکن حج کا مطلب یہاں پہ یہ ہے فمن حج البیت او اعتمر، کہ یعنی جو حج کرنا چاہتا ہے، حج یعنی وہ مناسک جو انسان مکہ میں جا کر انجام دیتا ہے۔ عمرہ کا مطلب آباد کرنا ہوتا ہے، عمرانیات جس طرح ایک بہت بڑا شعبہ ہے ڈیولپمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ کا، چونکہ عمرہ کا لغوی معنی یہ ہے، لیکن عمرہ کا مطلب زیارت ہوا کرتا ہے۔ عمرہ کا مطلب آبادی اس لحاظ کے ساتھ ہے، جب لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ عمرانیات بڑھ جاتی ہیں، وہاں پہ آبادیاں بڑھ جاتی ہیں، وہاں پہ ریسورسز بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یاد رکھنا ہے ایک بات کو، میں آخری جملہ یہ کہہ کے، انتہائی دل نشین اگر کوئی تعبیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کی، فرمایا اِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تم اپنی مرضی سے عمل کرو گے نا اور تمہاری قدردانی اللہ کرے گا۔ تم مت سمجھو شاکر یہاں پہ یہ نہیں، یہ کہا ہے کہ وہ بندے کے نیک اعمال پہ نہ فقط ثواب دیتا ہے بلکہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ بندوں کے اوپر ایک بہت بڑا درس ہے کہ تم الہی مظہر ہو۔ تم اس طرح نہ کرو کہ اگر دوسروں نے کوئی کام نیک کیا ہے تم انہیں اپریشیٹ کیا کرو۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں مجھے سوال کہاں لکھے، لیکن باہر کے سوالات میں ہمارے صفدر بھائی نے سعودیہ سے فون کیا، فقط دعا سلامی تھی، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالحمید نے فون کیا ہے، اور ماشاءاللہ آئرلینڈ سے یہ ہمارے نمائندے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے انہیں مکتب اہل بیت بھی نصیب کیا ہے۔ انہیں میرے خیال میں کہ یہ جو ان کا سوال تھا اس بھی کلیریفیکیشن ہو گئی۔ لندن سے زاہد بھائی نے فون کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کال کو میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا حسین مرتضیٰ نے فون کیا۔ دیکھیں بزنس کے لیے اگر وہ لون لیتے ہیں اور بزنس کے سلسلے میں اگر انہیں واقعاً ضرورت ہے اور اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے ان کے بزنس کے لیے، تو پھر تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ جو ہے نا ایک طمع کے لیے، لالچ کے لیے، اور اس کو جو ہے نا وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق، ضرورت اگر اس میں اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے تو پھر وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے گاڑیوں پہ وہ لکھا ہوا دیکھا علی وارث، تو یہ کیا ہے کہ وارث اللہ کا نام ہے، اور یہ کہنا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اصل میں یہ نہیں، اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینا ضروری ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ مثلا کیا ہے کہ مولانا کیا ہے، مولانا اللہ کا نام ہے نا۔ اب ان کو جو جتنے مولوی سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا، میں آپ کو قرآن سے اگر کہوں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ مولانا کیا ہے؟ ہم مولانا کہتے ہیں پیغمبر اسلام کو، مولانا کہتے ہیں خدا کو، مولانا کہتے ہیں امام زمان کو، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ جی بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مولانا کس کانٹیکس میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، یہ ہے، اس وجہ سے کوئی اس میں حرج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مولانا اگر کسی جہاں کے مسجد والے کو کہیں کہ ہاں جی مولانا صاحب میری بات سنتے، اس کا مطلب تھوڑا ہوتا ہے خدا کو بلایا جا رہا ہے، خدا جی آپ میری بات سنیں، یا نعوذ باللہ رسول جی آپ میری بات سنیں، یا نعوذ باللہ امام جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور اس کو کانٹیکس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے محترم نقوی صاحب نے گلاسکو سے فون کیا ہے کہ یہ جو حضرت
البتہ یہ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی اس زحمات کا نتیجہ ہے، اور جہاں تک ہے نبوت حضرت اسماعیل پہاڑ کا، وہ تو پہلے سے ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو سٹرگل کی ہے اور جو زحمت اٹھائی ہے، جو پریشانی لی ہے، وہ حضرت حاجرہ نے لی، اور اس کے بعد یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم نا امیدیوں کو ہم ہیں کہ جو امیدوں میں بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ البتہ یہ ہے کہ اس بات کو حضرت اسماعیل کی وہ نشانی ہے کہ جو تا قیام قیامت رہنے والی ہے، اور زمزم وہ نتیجہ ہے کہ جو حضرت حاجرہ کی زحمات اور اخلاص اور یادگار بنا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمارے جتنے مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں پہ حسینی آباد ہیں پروردگار تو ان کا تحفظ فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔